وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی. ابصار جمع ہے، بصر اس کا واحد ہے. بصر ہوتا تو ایک آنکھ کی بات ہونی تھی، اور یہاں پہ ابصارہم تو زیادہ آنکھیں ہیں، اور آنکھیں ان کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہے جی ہمارا لیسن سورہ بقرہ آیت نمبر 17 سے. سب سے پہلے ہم کریں گے جی لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقدا جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہبا لے گیا، اللہ اللہ، بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے، او یا کصیب جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے، حذر بچنے کے لیے، الموتی موت سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو. یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشن کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ اور اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، لَذَهَبَ البتہ وہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ کان ان کے، وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی، اِنَّا بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیرun بہت قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک آج کا آپ لوگوں کا لیسن ہے. یہاں تک موضوع منافقین کا یہاں تک کمپلیٹ ہو رہا. آگے تو عبادت کی بات آ رہی ہے، لیکن پھر منافقین کا ذکر آئے گا. لیکن 20 تک جو ہے منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے. آیت نمبر ہم سٹارٹ ہوئے تھے آیت نمبر 8 سے، ایسا ہی ہے. اب ہم کریں گے جی آیت نمبر کہہ لیں کہ 16 سے ورڈ انالیسز. چلیں جی ورڈ انالیسز سٹارٹ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ضمائر الگ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے ہے جی مثلہم. مثل میم سا لام مثال سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فار ایگزامپل، آپ مجھے مثال دیں، یا ہم اس چیز کی ایسے مثال دیتے ہیں، تو میم سا لام مثال سے نکلا ہے. ہم کا ترجمہ یہاں پہ ہے ان کی، مثال ان کی، انہیں، جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا جو ضمیر تھا وہ الگ کروایا تھا. ٹھیک ہے، مثل مثال ہم ان کی. آگے آ جائیں کاف. کاف کا ترجمہ ہے یہاں پہ جیسے، کا جیسے، مثل مثال. کاف کا ترجمہ جیسے بھی ہوتا ہے، کاف کا ترجمہ مانند بھی ہوتا ہے. جیسے، مانند، مثال. الذی اس کی جس نے، استوقدا
جلائی. استوقد نکلا ہے واو قاف اور دال سے, وقد سے یہ ورڈ نکلا ہے, واو قاف اور دال سے یہ ورڈ نکلا ہے جلائی. نارن آگ, ٹھیک ہو گیا, آگ جلائی. فا پھر, ما جب, جو کے معنیوں میں آتا ہے. فلما پھر جب, فلما پھر جب. آگے آ جائیں, جو کا معنی ابھی تک ماں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا, ماں جو, اوکے. یہاں پہ جب آیا ہے تو کوئی اس کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے کہ جی یہاں پہ اس کا جب آ گیا, جب جو. یہ ترجمہ جب ہم پوری لائن کا اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے نا, اس میں پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو یا جب دونوں میں سے کون سا سوٹ کرتا ہے, تو یہ وہ آئے گا. اضاءت اس نے روشن کر دیا. ضاد واو اور حمزہ روشنی, ٹھیک ہے. اضاءت اس نے روشن کر دیا. ما حولہ میم ہا, ٹھیک ہے, اور واو اور لام ماحول, یہاں تک ماحول لگا لیں اور ہو کی ضمیر یہاں پہ آ جائے گی اس کا, ٹھیک ہو گیا. ما حولہ ماحول اس کا, اس کا اگر روٹ دیکھیں یعنی کس کے اگر جڑ دیکھیں تو ہا واو اور لام ہوتا, حول سے یہ ورڈ نکلا ہے. ماحول اس کا, ٹھیک ہے. ذہبہ لے گیا, ذہبہ لے گیا. اللہ اللہ, بنورہم نور ان کا, ہم کا ترجمہ یہاں پہ ہے جی ان کا, اور نور کا ترجمہ نور. بنورہم نور ان کا. وا اور ترک چھوڑ دیا, ہم انہیں. وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں. فی میں ظلمات اندھیروں میں. لا نہیں, یبصرون وہ دیکھ پاتے. یا کا ترجمہ وہ, اور بصر دیکھنے میں, اور زیادہ لوگ واو نون وہ دیکھ پاتے, نہیں وہ دیکھ پاتے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ ضمائر ساتھ ساتھ الگ کرتے جائیں. نیکسٹ آ جائیے, نیکسٹ ہے جی سمن. سمن اگر ہم نے انقلاب نہیں کرنا تو نون واضح ہوگا, سمن ہوگا, اور اگر دونوں کی جوائننگ دیں گے تو پھر انقلاب کریں گے, سمن بکمن, اس طریقے سے. سم اسم سے نکلا ہے یہ ورڈ, اسم اس کا واحد ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بہرے. اسم بہرے. بکمن گونگے. عمیون اندھے. جیسے آپ اینک دیکھیں نا, اینک عین سے, وہ اینک آنکھوں کو لگاتے ہیں نا, تو عمیون اندھے. اس طریقے سے یاد کریں, یہ تینوں کے آپ کو ترجمے یاد کرنے پڑیں گے. اس کا کوئی ہنٹ نہیں ہے, بس یہ آنکھوں والے کا میں نے تھوڑا سا عین سے اینک کا آپ کو ہنٹ دے دیا ہے. بکمن گونگے اور سمن بہرے, یہ تینوں کے ترجمے مکس ہو جاتے ہیں سناتے ہوئے, تو یہ آپ لوگوں نے ذرا تھوڑا سا اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. فا پس ہم وہ, لا نہیں, یا کا ترجمہ واو, اور رجع سے نکلا ہے رجع لوٹنے کو, واو نون زیادہ لوگ, نہیں وہ لوٹتے. اوکے. او یا کاف کا ترجمہ کیا ہے, کا جیسے سیب صوب سے نکلا ہے, صاد واو با صوب سے یہ ورڈ نکلا ہے. زوردار بارش اس کو کہا جاتا ہے. ایک تو ہوتی نا بالکل ہلکی ہلکی پھوار, سیبن جیسے زوردار بارش, موسلا دار بارش جس کو آپ کہتے ہیں, جس میں بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے, اس کے بادلوں کی گرج بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بجلی چمکتی ہے, بادل گرجتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں فکس کرنی ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا, کیونکہ آگے پھر وہی ورڈز آئیں گے ترجمے کے اعتبار سے. جیسے زوردار بارش. من سے آسمان, السماء آسمان سے. فی میں ہی اس میں, فی ہی اس میں. ظلمات اندھیرے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائیں. وا اور رعد گرج. رعد گرج کون چیز گرجتی ہے, بجلی گرجتی ہے, نو, بجلی چمکتی ہے. ٹھیک ہے, اور گرجتے کون ہے, بادل گرجتے ہیں. کچھ اس طریقے سے آپ نے ان کے ہنٹس رکھنے ہیں, کیونکہ یہ پراپر ویکیبلری آپ کو ایز اٹ از اس کو یاد کرنا پڑے گا. پیچھے آپ نے ابھی تک یہ ورڈ نہیں پڑھا تھا, یہ لفظ نہیں سنا تھا, تو اس لیے یہ ایک نیو لفظ ہے, نیو ورڈ ہے, تو آپ نے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے. ورادن اور گرج. وا اور برق کہتے ہیں بجلی کو. ٹھیک ہے, برق کہتے ہیں بجلی کو. یا وہ جعلا وہ ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جعلا یعنی کہ ایک عمل سے دوسرے عمل میں جانا, وہ ڈال لیتے ہیں. اصابعہم انگلیاں اپنی. ہم کا ترجمہ اپنی ہے, اور اصابع اسبع کی یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, اسبع کی اسبع کی یہ جمع ہے. اب آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے انامل, انگلیوں کے لیے نا انامل, پوری انگلی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انامل. انامل پوری انگلی کے لیے. ٹھیک ہے, اگر میں پوری انگلی یہاں پہ بناؤں نا, اس کی ایک پور ہے, یہ دوسری پور ہے, یہ تیسری, پوری انگلی. لیکن اگر صرف آپ نے اوپر والی ایک ہی پور کو کرنا ہے تو اس کو ایک پور کو کہتے ہیں اصبع. اوکے,
صرف اتنا. اور اصابیہ پھر دونوں سائڈوں کی جو پہلی پور والی انگلی ہے نا اس کو پھر انگلی وہ والا فرسٹ پورشن پہلی پور. ٹھیک ہے, یہ میں نے یہاں پہ بنا بھی دیا. انگلیاں اپنی, کیونکہ اتنی انگلی آپ کانوں میں ڈال سکتے نا, پوری انگلی تو نہیں آتی جا سکتی. فی میں ازا کانوں میں اذن سے نکلا ہے, ہم اپنے, جیسے آپ دیکھیں نا اذان کی جو آواز ہے وہ آپ کے کانوں میں جاتی ہے نا, وہاں سے آپ لوگوں نے کان کی عربی یاد کر لینی ہے. آذانی کانوں, ہم ان کے اپنے کانوں میں. چھوٹے ہنٹ دے رہی ہوں جو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں خود ہی بیٹھ کے بنائے ہوئے تھے. کسی کو پسند آتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کر لیں, نہیں تو جیسے پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے پھر آپ نے اس کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے. من سے السوائی کی بجلی کے کڑاکوں سے, بجلی کے کڑاکے ہیں یہاں پہ. اوکے, ایک تو بجلی کی چمک ہوتی ہے اور ایک بجلی کے کڑاکے ہوتے ہیں, کڑ کی جو آواز آتی ہے. اوکے. حذرا بچنے کے لیے, الموتی موت سے, حذر کہتے ہیں بچنے کو. واللہ اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے, بالکافرین کافروں کو. ٹھیک ہو گیا جی. محیط کا بھی ترجمہ آپ نے یاد کرنا, کافروں کا تو سیم اسی میں سے نکل آئے گا. نیکسٹ آ جائے. یکادو قریب ہے, البرق بجلی کی چمک, یہ واپس سے ریپیٹ ہوا ہے, البرق رعد کے ساتھ آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ یاد نہیں کرنا پڑے گا. یختفو کہ وہ اچک لے, یختفو خطف سے نکلا ہے, خطف یعنی کہ اچک لے. ابصارہم بصر سے یہ ورڈ ہے اور بصر اس کا واحد ہے اور ابصار اس کی جمع ہے. ابصار نگاہیں, ہم ان کی. کلما جب کبھی, اضاء وہ روشن کرتی ہے, لہم ان کے لیے, ہم ہے کہ ان, اور لا کا ترجمہ یہاں پہ ہے کے لیے. ٹھیک ہے. مشو وہ چل پڑتے ہیں, فی ہی اس میں, فی میں اور ہی اس میں. وا اور اذا جب, اظلما وہ اندھیرا کر دیتی ہے, علیہم ان پر, قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وا اور لو اگر, شاء چاہے, اللہ اللہ, لا البتہ, ذہبا وہ لے جائے, بسمعہم سمع کان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سماعت جیسے آپ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں, سماعت سنیں, تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا بسمعہم کان ان کے, ہم ان کے. وا اور بصر سے, یہ آپ نے یہاں پہ اس کا یاد کر لیا. ٹھیک ہے, دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. اس کو میں ذرا کر دیتی ہوں, اس کو سرکل کر لیتے ہیں تاکہ ان دونوں کا یاد رہ جائے اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی. ابصار جمع ہے, بصر اس کا واحد ہے. بصر ہوتا تو ایک آنکھ کی بات ہونی تھی, اور یہاں پہ ابصارہم تو زیادہ آنکھیں ہیں, اور آنکھیں ان کی. اِنَّا بے شک, اللہ اللہ, علی اوپر, کلی ہر. نیکسٹ آ جائے جی. شیئن چیز کے, قدیرن بہت قدرت رکھنے والا ہے. کلیئر ہو گیا جی. یہاں تک آپ لوگوں کے ورڈ انالیسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب چلیے جی اس کی تفسیر کے اوپر, اب ان آیات کو سمجھتے ہیں کہ آیا ان آیات میں ہمارے لیے اصل میں یہ جو مثالیں آئی ہیں ان میں ہمارے لیے میسج کیا ہے. چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تفسیر آیت نمبر 17 سے. آیت نمبر 17 میں مزید اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کچھ مثالیں بیان کی ہیں. دیکھیے آیت نمبر 8 سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے کہ منافقین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ فسادی نہیں ہیں, وہ تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو اللہ پہ ایمان لائے, ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں. لیکن جب اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں, اور وہ سردار جو شیاطین سردار ہیں جو ان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں, یہ جب اپنی سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی کہ دنیا والوں کے ساتھ دنیا والے بن جاتے ہیں, اور جب دین والے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ دین والے ہو جاتے ہیں. قرآن کی بات کریں گے, روزوں کی بات کریں گے, زکوٰۃ کی بات کریں گے, صدقہ خیرات کی بات کریں گے, اپنی ڈیلی لائف سے جتنی بھی اسلامک چیزیں ہیں جو دین پر وہ عمل کرتے ہیں, کتنی تسبیحات کرتے ہیں, سب ڈسکس کریں گے. لیکن اگر کوئی دعوت ہوتی ہے, کہیں پر بھی کوئی تقریب ہوتی ہے اور وہ دنیاوی تقریب ہے, کوئی برتھ ڈے پارٹی لگا لیں, کوئی اینیورسری پارٹی لگا لیں, کوئی بھی دنیاوی تقریب, اس میں جا کے ویسا ہی لباس, ویسی ہی باتیں اور ان جیسے ہی ہو جانا, دنیا والوں کے ساتھ بالکل دنیا والے, اپنا پورے کا پورا جو اپنی آئیڈینٹی ہے وہ چینج کر لینا کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو ویسے ہی ایک آدھ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ موسٹلی لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ہم قرآن کی کلاس لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دنیا میں جب واپس لوٹتے ہیں
تو شیطانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا, ہمیں تو تجوید بھی آتی ہے, ہمیں تو تفسیر بھی آتی ہے, ہمیں تو ترجمہ بھی آتا ہے. کیا فرعون کو یہ سب کچھ نہیں آتا تھا؟ کیا عبداللہ بن ابی کو یہ سب کچھ نہیں آتا تھا؟ ان کو یہ سب کچھ آتا تھا, لیکن یہ اللہ کے انکاری تھے. جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے تھے یہ ان کو مانتے نہیں تھے. کیوں نہیں مانتے تھے یہ آگے چلتے ہیں, اور کس طریقے سے یہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں کھول کر بیان کی. اب آیت نمبر 17, یہاں پہ میں آیت سے لے کے چلوں گی آپ لوگوں کو. اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک ایسا منافق ہے جس نے نا آگ جلائی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں یہاں پہ بالکل ہلکی ہلکی یہ آگ کی نا اس طریقے سے آ رہی, اس نے آگ جلائی. ٹھیک ہے, اور اس آگ سے اب اندھیرا ہے. آگ کہاں پہ جلائی جاتی ہے؟ ہم سوچیں ابھی لائٹس وغیرہ الیکٹریسٹی کا دور نہیں آیا, اوکے, اس پہ رہیں. اندھیرا ہے, اس نے آگ جلائی اور اس وجہ سے اس کا جو ماحول تھا وہ روشن ہو گیا. اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ غریبوں کو تو صدقہ خیرات بھی ملتا ہے, مستحق لوگوں کو تو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے بھی ملتے ہیں, اوکے, اینڈ اس کے علاوہ یہ کھانے کو بھی ملتا ہے اور مال غنیمت بھی ملتا ہے. اس نے جب اس کا ماحول روشن کر دیا, جتنے بھی فائدے اس کو اس روشنی میں نظر آئے اس نے وہ اویل کیے. جب اللہ تعالیٰ اس کا وہ نور لے گیا جو اس نے کسی دوسرے سے لے کے تھوڑی دیر کے لیے وہ آگ جلائی تھی, وہ بھی کسی کلاس میں گیا, کسی بھی رینڈم کوئی سامنے ویڈیو آ گئی, وہاں سے ہلکا پھلکا نور لے لیا, ہلکی پھلکی جس نے آگ جلائی, اور اس کو تھوڑی تھوڑی باتیں پتا چلی کہ اچھا ٹھیک ہے پردہ کروں گی, پردے والی عورت کو یہ فائدے ملتے ہیں, ان جگہوں پہ پردہ کروں گی, ان مردوں سے پردہ کروں گی اور کزنوں سے پردہ نہیں کروں گی, اوکے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کا نور لے گیا, مطلب نیکسٹ اس کو نالج نہیں مل سکا, اور اس نے چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں. کنہیں؟ منافق انسان کو اللہ نے پھر اندھیرے میں چھوڑ دیا. اب اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اب اس کی مثال دی جا رہی ہے آیت نمبر 18 میں کہ وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اور وہ واپس ہی نہیں لوٹ سکتے. یعنی کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نور جانے کے بعد وہ بوکھلائے ہوئے ہو جاتے, کیونکہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے اب اگلا رستہ کیسے طے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں سے اب ہم چلتے ہیں اس کے تفسیری پوائنٹ آف ویو کی طرف. سورہ بقرہ پیج نمبر ہمارا لاسٹ ہی ہے, پیج نمبر 8. چلے جی, آیت نمبر 17 میں کچھ میں نے سٹارٹ میں اس کی کچھ تفسیر لکھی ہے. ٹھیک ہے, کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, خلاصہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, منافقوں نے ہدایت کے بدلے میں جو ضلالت کو خریدا تھا, جیسے ہم نے پچھلی آیت میں ان کا پڑھا تھا جہاں پہ ہم نے لاسٹ کیا تھا, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, تو انہوں نے کیا کیا, ہدایت کے بدلے جو ضلالت کو انہوں نے خریدا اور بصیرت کے بدلے جو اندھیرے پن کو ترجیح دی. تو ان کی اس حالت کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے دی ہے جس نے آگ جلائی, اور آگ نے جب اپنے گرد و پیش کو روشن کر دیا اور اس نے اس سے نفع حاصل کیا. جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو کچھ مثالیں دے دی ہیں کہ کوئی بھی پہناوا اوڑھنے کے بعد جو اس کے فائدے ہیں, مستحق کو صدقہ خیرات مل رہی ہے, زکوٰۃ مل رہے ہیں, پردے سے یہ فائدے مل رہے ہیں, آپ کو لائن میں لگنا نہیں پڑ رہا. پہلے پردے والی عورت کو تھوڑا سا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں خاتون ہے ان کو آگے آنے دے. کچھ بھی فائدہ آپ کو کسی بھی جیسچر کو اوڑھنے کے بعد ملا, ٹھیک ہے, اس نے نفع حاصل کیا. اور آگ میں اس نے جب آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا اور وہ اس سے بہت ہی مانوس ہو گیا کہ واو اتنی چیزیں ملتی ہیں اسلام میں آنے کے بعد. پھر آگ یک دم بجھ گئی. وہ جو علم تھا وہ اتنا ہی تھا, لیمیٹڈ تھا, اتنے اس کو پتا تھا پردہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اتنے اس کو پتا تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ صدقہ خیرات کا مال ہے. اب آگے کا علم نہیں ہے. اب کسی اور دینی اسپیکر کو ڈھونڈا جائے گا کہ چلو اس سے کچھ علم حاصل کر لیا جائے, پھر واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے. اس طریقے سے اس کا رویہ ہے. تو جب یکدم آگ بجھ جائے اور اندھیرا چھا جائے کہ اسے کچھ نظر نہ آئے اور نہ رستہ ہی سمجھائی دے, اور وہ ہو بھی بہرا, اب اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا, نہ وہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ وہ کچھ بول سکتا ہے. یہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا. جتنا علم تھا وہ یوز کیا, اس سے فائدے حاصل کیے اسلام کے, اینڈ دین انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو لگا کہ اچھا حرام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, سود چھوڑنا پڑے گا, زنا چھوڑنا پڑے گا, شراب چھوڑنی پڑے گی, جنگ پہ نکلنا پڑے گا, یہ واپس کفر میں پلٹ گئے, یہ بھاگ گئے. کلیئر ہو گئی بات؟
جب فائدے نظر آنا بند ہو گئے تب یہ واپس پلٹ گئے. فائدے نظر آنا بند ہو جانا، پہلے اس کو دیکھ لیں. یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ جب ان کا نور لے گیا، پروفٹس یا نفع جو تھے وہ چلے گئے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب ان کے سامنے حرام رستے ہیں، یہ کام نہیں کرنے. سود کی بات کی میں نے، زنا کی بات کی، اور اس کے علاوہ شراب کی بات کی. اب یہ کام نہیں کرنے. اب ان کو کہتے ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم تو اس دین کو تو جانتے نہیں، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ کیسے بن جائیں گے؟ یہ بہرے، گونگے، اندھے، اور وہ واپس نہیں لوٹ سکتے اب ایمان میں. سمجھ آ گئی بات؟ آیت نمبر 17 اور 18 دیکھنے میں بہت آسان سا اس کا ترجمہ ہے، لیکن جب آپ اس کی فکر سمجھتے ہیں، جب آپ اس کا کہنے کے اس کی تفسیر کا پوائنٹ آف ویو سمجھتے ہیں، تو اس کو سمجھنا تھوڑا سا کریٹیکل ہے. اسی لیے جتنے بھی میں الفاظ یہاں پہ بول رہی ہوں، ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 3-4 تفاسیر سے میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، تو ایک بھی پوائنٹ آپ کا مس ہوا تو آپ کو آیت کی سمجھ نہیں آنی. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آ جائے. یہ روشنی انہوں نے ایمان والوں سے لی تھی. جب اس روشنی کے فائدے ختم ہو گئے، یعنی کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا، ہر قسم کے فائدے ختم ہو گئے اور انہیں اندھیرے یعنی کہ حرام چیزوں کو چھوڑنے کا پتہ چلا، تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے کفر کی طرف. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، پس یعنی انہیں شک، کفر اور نفاق کے اندھیروں میں جب اللہ نے چھوڑ دیا، اب وہ راہ خیر کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ اسے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس یہاں پہ چھوٹا سا میں نے ایک سرکل بنایا تھا کہ یہ ایک انسان ہے اور یہ اس کی چوائسز ہیں. کرنا کیا ہے؟ اگر دین اختیار کرنا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھنا ہے، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. پھر آپ دنیاوی محفلوں میں جائیں، دنیاوی جگہوں پہ جائیں، آپ پردہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے ایک دفعہ پردہ اوڑھ لیا، آپ نے کہا میں حجاب کرتی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں چہرے کا پردہ کرتی ہوں، میں ہاتھوں کا، جو بھی جتنا بھی انسان کو اللہ توفیق دے، لیکن دنیاوی تقریبات میں جا کے آپ پردہ نہیں اتار سکتے. یہ آپ اور آپ کی چوائسز ہیں. اگر آپ نے کسی غریب کے گھر جانا ہے، کسی مستحق کے گھر جانا ہے، وہاں تو آپ پردے سے جائیں. اور جب آپ کسی کزنز کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی ایسی تقریب میں جا رہے ہیں جہاں پہ مرد حضرات ہیں، نامحرم ہے، جہاں پہ آپ نے اپنی باڈی کو اٹریکٹیو کر کے دکھانا ہے، وہاں پہ آپ پردہ ہی نہ کریں. ایسے انسان کو منافق کہا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ویسے کبھی روزے ہی نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی آیا گیا تو اس کے سامنے روزے رکھ دینا. ویسے ہم نمازیں جلدی جلدی پڑھ لیں، لیکن کسی کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے تو لمبی نمازیں پڑھ دینا. انسان اور اس کی چوائسز. انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اس سے حساب کتاب کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو صرف چوائس دیا اور کسی مخلوق کو چوائس نہیں دی. نہ آسمان کو چوائس ملی ہے، نہ زمین کو چوائس ملی، نہ دن کو، نہ رات کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ کسی جانور کو. جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے، دن نے چڑھنا ہی چڑھنا ہے، رات نے غروب ہونا ہی ہونا ہے، سورج نے آنا ہی آنا ہے، چاند نے رات کو آنا ہی آنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ان کو اللہ نے چوائسز نہیں دی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. انسان کو اللہ نے چوائسز دی ہے. 2 رستے ہیں تمہارے پاس، یہ اچھا اور یہ برا. اب تم نے اگر اچھا رستہ چوز کیا تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور اگر تم نے برا رستہ چوز کیا اس کے بدلے تمہیں جہنم ملے گی. اور جس انسان کے دل میں شک پیدا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکتے دینے، اس کو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اس کو اور بھٹکنے دیا جاتا ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں، کیا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا؟ کیا وہ خدا بن گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس نے باتیں کی تھی اللہ کے بارے میں کہ میں سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوں. بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اللہ کے خلاف، خدائی کے دعوے کرنے لگ پڑا تھا. خدا بنا تو نہیں تھا نا. تو اس نے ایسی باتیں بولی جو اللہ کو ناپسند آئی. ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کو ناپسند آتے ہیں. اگر آج کوئی انسان مجھے کوئی ایسی بات کہہ دے جو مجھے بڑی ناگزیر گزری، میں ہفتہ ہفتہ اس سے بات نہ کروں، تو ہم اللہ کو فار گرانٹیڈ لیتے اور اپنی مرضی سے دل کرتا ہے ہم اللہ کے پاس جاتے اور اپنی مرضی سے ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا میں چلے جاتے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ منافق ہیں. ایک دن تہجد کی نماز پڑھ، اگلے دن چھوڑ دی. اللہ نے کہا مجھے ایسا عمل پسند ہے جو مقدار میں کم ہو لیکن مسلسل ہو، اس میں تسلسل ہونا چاہیے. اللہ سے عہد کیا، اگلے دن بھول گئے. منافق کی 4 نشانیاں ہم نے کل پڑھی تھی. آیت نمبر 18 میں آ جائیے.
نہ منافق حق کو سن سکتا ہے، نہ منافق حق بات بول سکتا ہے، نہ منافق حق بات دیکھ سکتا ہے. یعنی منافق اپنی ذات کی واہ واہ اور نفع مند چیزوں کی طرف اتنا مائل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے حق سے دور اور گمراہی کے قریب چلا جاتا ہے. تو ہماری کیا خواہش ہونی چاہیے یا ہماری کیا جدوجہد ہونی چاہیے کہ اس دل کو ہم نے منافقت سے بچانا ہے. چلیں 2 آیات ہو گئی ہیں. اب نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر 19 میں. اس میں بھی ایک مثال ہے. اب میں آپ کو پہلے مثال سمجھا کے آتی ہوں، پھر میں یہ جو ویسے میں نے الگ الگ کر کے لکھ دیے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو پارے سے مثال سمجھا کے آتی ہوں جی، کیونکہ اس میں پوری آیت واضح ہمارے سامنے. اچھا، اب زوردار بارش ہونے لگی ہے. اب آسمان سے زوردار بارش ہے، یعنی کہ آسمان سے احکامات اترے. قرآن کہاں سے اترا؟ آسمان سے. جیسے زوردار بارش، آسمان سے احکامات اترے. اب اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں اندھیرے ہیں، تمہیں نکلنا پڑے گا جنگ کے لیے. اندھیرے سے مراد مطلب جنگ کو اندھیرے سے یہاں پہ تشبیہ نہیں دی جا رہی، مطلب کہ ایسے کام جس کا کرنا ایک جان کے اوپر گزرتا ہے کہ اس کو نکلنا پڑتا ہے. اوکے، مطلب جد و جہد کرنی پڑتی ہے، آرام سے وہ چیز نہیں مل جاتی. جیسے کہ ان کو شراب چھوڑنی پڑی، وہ ان کو اندھیرا لگتا تھا. ان سب کو جو جہالت کے لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، ان کو زنا چھوڑنا پڑا، ان کو سود چھوڑنا پڑا، ان کو سور کا گوشت چھوڑنا پڑا. یہ ان میں احکامات سے مراد یہاں پہ پھر اندھیرے آ گیا. وراد اور گرج، سخت احکامات آئے جس میں جنگ بھی آ جاتی ہے. وبرق اور بجلی، آسمان سے زوردار بارش ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ زوردار احکامات ہیں، جس میں یہ سب چیزیں اچھے برے سب چیزیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. سمجھ آ گئی بات؟ کس چیز سے بچنے کے لیے؟ اب ان کو پتا چلا کہ موت بھی آنی ہے اور موت کے بعد قبر میں حساب کتاب بھی ہونا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے، موت سے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. نہ ہم سنے موت کے بارے میں کہ جی موت آئے گی، بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا ہوگا اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، نامہ اعمال لائے جائیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک آسان کام کیا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. ایسا انسان یاد ہے اگر کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو نصیحت کرتے، بچے کیا کرتے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ نہیں ہم نے نہیں سننی بات. کیوں نہیں سننی؟ کیونکہ وہ کرنی ہی نہیں ہے. دل نے ایک بات کہہ دی کہ ایک نیت کر لیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، مجھے اس کام کے لیے مجبور نہ کیا جائے. جب ماں باپ بار بار اس کو کہنے سے نہیں چپ کرتے تو اولاد کیا کرتی ہے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتی. دو فرینڈز بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دوست بار بار ایک چیز کہہ رہی چلو کینٹین چلے، دوسری کہہ رہی نہیں جانا. جب وہ تنگ آ جاتی تو وہ کانوں میں انگلیاں دیتی کہ چلو تم لوگوں نے جانا تو جاؤ لیکن میں نہیں جاؤں گی. وہ کانوں میں اپنے انگلیاں لے لیتی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ایسا کام جو کرنا ہی نہیں ہے. تو جب ایک انسان نے اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق بات کیسے سنائی دے؟ اللہ کی حق بات کیسے سنائی دے؟ جب ایک انسان نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کانوں کے اندر انگلیاں لے لی ہیں، زبان بند کر لی ہے، اب اس کو حق کیسے دکھائی دے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں کافروں کو گھیرنے والا ہوں. جیسے بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے نا اس بات پہ کہ جی کافروں کو بیچاروں کو کیا پتا کہ وہ کافر ہیں، اللہ نے ان کو کافر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان آئے نا، ابھی ہم انشاءاللہ آیت نمبر 21 میں پڑھیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے میری عبادت کرو. یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے چلو ٹھیک ہے اب ایسے ہی رہو جیسے تم اپنی حالت میں رہنا چاہتے ہو. سمجھ آ گئی بات؟ اب آیت کے بعد آیت سامنے ہے کیونکہ مثالیں میں نے آپ کو سمجھانی ہے. دین اب چلتے ہیں تفسیر. یہ بھی تفسیر ہی چل رہی تھی لیکن خلاصہ ضروری تھا. اب اس کو پوائنٹ وائز میں آپ کو سمجھاتی ہوں. او کصیب من السماء، ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس پر موسلادھار بارش ہو رہی ہو، جس سے مراد وہ بارش ہے جو، یعنی کہ سیب سے مراد، یہ سیب ورڈ لکھا ہے سیب، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ بارش ہے جو لگاتار موسلادھار ہو رہی ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. اس سے مراد 3 طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں. رات کو بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے نا، رات کا ایک اندھیرا ہے نا، اس کے بعد اس رات میں او کصیب من السماء، پھر اس رات میں بادل بھی ہیں، بادلوں کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. پھر جب بارش ہے بارش کا بھی اندھیرا ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کھڑی اور سامنے والا سڑک کے اس پار کھڑا ہے، ٹھیک ہے، میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا شوہر، میرا باپ سڑک کے اس پار کھڑا ہے،
مجھے وہ نظر نہیں آ رہا صحیح طرح، کیوں؟ درمیان میں بارش ہو رہی ہے، اور بارش کا ایک اوڑ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، آڑ، سوری، بارش کی ایک آڑ ہوتی ہے، تو ہمیں نہیں سامنے والا صحیح طریقے سے دکھائی دیتا. تو 3 طرح کے اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا اور بارش کا اندھیرا. ٹھیک ہے، آپ کی باجیاں جب آپ سے لیسن سنیں گی تو اس میں آپ نے ان تینوں پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے کہ فی ظلمات میں 3 طرح کے اندھیروں کی بات آئی ہے. اب اس میں ورعدن، اور کڑک کی آواز ہے، وہ آواز جو بادل سے سنائی دے. رعد، سورہ رعد بھی ہوگی. ٹھیک ہے، سورہ رعد ہوتی، اس کا رعد کا بھی مطلب بادل ہے. اوکے ایسی آواز جو بادل سے سنائی دے. وہ برق، اور بجلی کی وہ چمک جو بادلوں میں دکھائی دیتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ساتھ میں نے ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دی ہے. اب آگے آ جائیں جی جہاں پہ بات ہو رہی ہے. بس اس قسم کے منافقین جب قرآن میں موجود امر و نہیں، یعنی کہ حکم اور جن سے روکا جائے. امر، حکم، جن کاموں کا حکم دیا گیا، جنگ پہ جاؤ، پردہ کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور نہیں جن سے روکا گیا، سود نہیں لینا، شراب نہیں پینی. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں. پھر وراثت کی تقسیم آ جاتی ہے امر میں. ان کو سب سے، کیونکہ یہ ساری کی ساری اپنی جو وراثت تھی نا وہ دوستوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ اپنی اولادوں کو کچھ نہیں دیتے تھے. جہالت کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے وعد و وعید سنتے ہیں. دوبارہ سے لے کے چلتی ہوں اس لائن کو. بس اس قسم کے منافقین جب قرآن میں موجود امر و نواہی اور ان کے وعد و وعید سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اس میں کہنے کہ اللہ کا وعدہ ہے جنت کے بارے میں اور جہنم کی جو وعید آئی ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں، تو ان سے انہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ دین میں موجود فائدے تو بہت اچھے ہیں اور ان سے لطف حاصل کرتے ہیں، لیکن حرام کردہ حدود کے بارے میں جان کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان امور کو کیسے چھوڑیں. جیسے شراب، سود وغیرہ کیسے چھوڑیں، تو وہ ایک رویہ اختیار کر لیتے ہیں. وہ رویہ کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. وہ بجلی کے کڑاکوں سے یا کڑاکوں سے بچنے کے، بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بچ جائیں، لیکن منافقین اس سے بچ نہیں سکتے. منافقین کسی صورت بھی اس سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، کیونکہ میں کافروں کو گھیرنے والا ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے آ جائیں جی آیت نمبر 20. سیٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا جی، اب چلتے ہیں، پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں. کوئی اوکے، ہاں آیت کا کھلنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں، بجلی کی چمک کی بات آتی، بجلی ہے، کڑک ہے اور اندھیرے، 3 چیزیں تھی. قریب ہے بجلی کی چمک اچک لے جائے ان کی آنکھیں. پھر جب وہ ماحول روشن ہوتا ہے بجلی کی چمک سے، جتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، تھوڑی بہت زکوٰۃ بھی دے لی، تھوڑا بہت صدقہ بھی کر لیا، 1 سال کر لیا، 1 سال نہ کیا، 1 سال حرام کردہ مہینوں کا خیال رکھا، اگلے سال نہ کیا. ٹھیک ہے، جیسے یہ اہل مکہ کرتے تھے. حرام کردہ جو مہینے ہیں، جن میں جو حرمت والے جو مہینے ہیں جن میں جنگ منع کی گئی ہے، جیسے رجب ہے، اور اس کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں. یہ 1 سال ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے اور 1 سال ان میں جنگیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب جتنا بھی ان کے پاس علم ہے، جو فائدے نظر آتے ہیں اس میں وہ چل پڑتے ہیں. جب کبھی اندھیرا کر دیتی ہے، جب کبھی ان کو کسی کام سے روک دیا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں اب نہیں ہم کریں گے. اور اگر اللہ چاہے البتہ وہ ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے. جو تھوڑا بہت ان کو نظر آتا ہے نا، یہ بھی ان کو نظر نہ آئے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جی ریٹن سائڈ پہ. اچھا جی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو چک لے جائے، کیونکہ وہ شدید اور قوی ہے اور ان کی آنکھیں کمزور ہے. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی چمک ہم نہیں دیکھ سکتے، اور ایمان پر انہیں ثابت قدمی بھی نصیب نہیں ہے، وہ جلدی سے ڈگمگا جاتے ہیں. علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی مضبوط و مستحکم آیات منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں. کیونکہ جب قرآن میں جب وراثت کا آئے گا، پھر نماز کا آئے گا، پھر زکوٰۃ کا آئے گا، پھر حرام چیزوں کا چھوڑنے کے بارے میں ذکر آئیں گے، جیسے اب آگے ہم سورہ بقرہ پڑھتے چلے جائیں گے تو ان میں بہت زیادہ چیزیں آئیں گی نا، احکامات پارہ نمبر 2 میں آتے ہیں. تو پھر ان کی جو منافقت تھی وہ کھل کے باہر آ جائے گی، کیونکہ یہ بھاگ کھڑے ہوں گے. ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو سور کا گوشت نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو شراب نہیں، یہ بھاگ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی جتنی بھی مضبوط و مستحکم آیات ہیں منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کر بیان کریں گی. تفسیر ابن ابی حاتم کی 57 نمبر پہ یہ تفسیر آئے گی. ٹھیک ہے، کلما ضاء لہم، یعنی اس بجلی کی چمک جب اندھیرے میں روشنی کرتی ہے، مشوفی، ٹھیک ہے، وہ چلتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے کہ اسلام کو جب عزت و سربلندی نصیب ہوتی ہے تو منافق اطمینان میں آ جاتے ہیں، اور جب آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کھڑے ہو جاتے اور کفر کی طرف بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم 58 نمبر پہ آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی اس بک سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو ایک دفعہ میں نے اپنی زبان میں پہلے خلاصہ کیا، اپنے لفظوں میں پہلے خلاصہ کیا، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ساتھ میں اس کی ریفرنسز بھی دے دی ہیں۔ یہ تھے منافق۔ اگر یہ رویہ ہمارا ہے تو ہم منافقت میں آتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ منافق کیا کرے گا کہ اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت میں خیانت کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اسے اگر وہ بات کرتے وقت جھوٹ بولے گا، جھوٹ کیسے؟ ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن جب دنیا والوں میں آپ ان کو جا کے دیکھیں تو شیطانوں سے بھی برتر ہوگا، نہ پردہ داری، نہ کوئی زبان کا لحاظ، گالی گلوچ چل رہی ہے۔ جب اس سے عہد کیا جائے تم یہ کام کرو گے وہ پورا ہی نہیں کرے گا، اس کی یہ نشانی ہے۔ منافق کو پہچاننے کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ سب لوگ خواہش مند تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن پھر منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو دیکھا دیکھی ایمان لے کر آئے ہیں، اندر سے یہ سارے کے سارے منافق ہیں۔ جیسے عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ سب سے بڑا منافق تھا، ٹھیک ہو گیا، اور جب بھی لڑے گا وہ گالیوں پر اتر آئے گا۔ اگر یہ چار چیزیں آپ کو اپنے میں یا کسی سامنے والے میں نظر آتی ہیں تو وہ منافق ہے۔ جب تک ان چاروں میں سے وہ ایک چیز یا ان چاروں پائی جاتی ہے، یہ چاروں میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی پایا جائے، جب تک وہ نہیں چھوڑے گا تب تک وہ منافقت سے باہر نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلے جی، یہ تھی آج کی آپ لوگوں کی تفسیر۔ آیت نمبر 20 آیات ہماری سورہ بقرہ کی الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے ابھی کہہ لیں کہ لیسن سٹارٹ کیے تھے اور آج ہماری 20 آیتیں بھی کمپلیٹ ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ چلیں، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 21 سے نیا ایک ٹاپک سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔